وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور قبر کے پجاری، مردوں کے ہڈی فروش اور مزاروں کے بروکر، سجادہ نشین، جھوٹے اخبث جیلانی، مردہ پرست کی یہ بات کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو قبر تک نصیب نہ ہوئی اور حکومت عثمانیہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور اس قبر پجاری کا یہ دعویٰ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مردہ فروشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ نہیں ہے تو محمد بن عبد الوہاب کی قبر کا پتہ کیسے چلے گا؟ مردوں کے سوداگر کو قرآن کا علم نہیں ہے، سنت کا علم نہیں ہے، تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تو ایک کتاب و سنت کے داعی گزرے ہیں، ان کی قبر کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو خوابوں کی دنیا میں جینے والے مردہ فروش ہیں۔ مردہ فروشی سے، مردوں کے نام پر زندوں کو دھوکہ دینے سے فرصت ملے تو یہ تحقیق کریں کہ دولت عثمانیہ نے کب ریاض پر اور درعیہ پر اٹیک کیا ہے، تاریخ کا کیا پتہ چلے گا؟ ان مردہ فروشوں کا ضمیر بھی مردہ ہو چکا ہے، ذہن اور دماغ بھی مردہ ہو چکا ہے، تو انہیں تحقیق کی کہاں ضرورت ہے اور کہاں ان کا دماغ، ان کا ضمیر اس کو کیچ کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درعیہ پر عثمانی حکومت نے کب اٹیک کیا تھا۔ تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیں، پھر ہم قبر بتاتے ہیں۔ عثمانی حکومت نے درعیہ جو ریاض میں ضم ہو چکا ہے 1233 ہجری میں، 1233 ہجری اور 1818 عیسوی میں اٹیک کیا تھا، یاد رہے گا 1233 ہجری اور 1818 مسیحی عیسوی میں یہ جنگ ہوئی تھی آل سعود اور عثمانی حکومت کے درمیان، جبکہ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی ہے اور 1206 میں وفات ہو گئی، 1206 ہجری میں وفات ہو گئی۔ عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 1703 میں، یاد رکھیے گا، تاریخ یاد رکھیے گا۔ قبر پرستوں کو کیا معلوم؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی پیدائش 1703 عیسوی اور وفات 1791 عیسوی میں ہوئی ہے۔ گویا اس مردہ فروش کو معلوم ہی نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں ترکی حکومت نے حملہ نہیں کیا تھا، تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ جھوٹ، دغاباز، مردہ فروش اور مردہ ضمیر لوگوں کا یہ کام ہو سکتا ہے، کسی علم والے کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ علم والے کا یہ جاہل مردہ فروشو، تمہیں اگر فرصت ملے تو کتابوں کا مطالعہ کرو
اور جس دن تم قرآن کریم کو سمجھنا شروع کر دیے اس دن مردہ فروشی بھی تمہاری ختم ہو جائے گی اور مردوں کے نام پر زندوں کو ٹھگنا بھی چھوڑ دو گے. جہاں تک محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ غفر اللہ لہ واسکنہ فسیح جناتی کی قبر کی بات ہے تو آج بھی مقبرہ قریوی کے اندر ان کی قبر درعیہ میں موجود ہے اور بالکل سادہ قبر ہے. کیسی قبر ہے؟ سادہ قبر ہے. یہاں مردوں کی پوجا نہیں، الحی القیوم کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے. مردوں سے التجا اور فریاد یہاں نہیں، یہاں الواحد الاحد الصمد سے التجا اور فریاد اور استمداد لوگ کرتے ہیں. یا غوث کا نعرہ یہاں نہیں لگتا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی صداؤں سے فضا گونج اٹھتی ہے. یہ درعیہ ہے، درعیہ جہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا اور وادی حنیفہ کے قریب ہے. کہاں ہے؟ وادی حنیفہ. اور مقبرہ کا نام ہے مقبرۃ قریوی اور وہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے. اور دیکھ کر مسلمانوں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک مومن کی قبر کیسی سادہ ہوتی ہے. نہ اونچی عمارت اور نہ پھول، نہ گجرے اور نہ چادر، نہ جبیں سائی اور نہ سجدہ ریزی، کیونکہ سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، طواف بیت اللہ کے لیے خاص ہے. مردہ فروشو، یہ تاریخ کے حوالے نوٹ کر لو تم اور تحقیق کر لو. جاہلو، مردہ فروشو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اگر ذرہ برابر بھی شرم ہے تو ڈوب مرو.